اسی طریقے سے ہر قسم کے ڈر اور خوف پر اللہ تعالیٰ ہی کا خوف اور ڈر غالب ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں بڑے ہیں تو ان کا احترام کرو، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں ان کا احترام کرنے کا، اس طرح احترام کرو اور محبت کرو، لیکن ڈر جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا تم کافروں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر واقعی مومن ہو، یعنی اگر تم واقعی مومن ہو تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، کسی غیر مسلم سے یا کافر سے کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ محترم سامعین، دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اطاعت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور طاغوت کی اطاعت سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ محترم سامعین، تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیک توفیق مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اگر چھوڑ دیا تو شیطان کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کریں اور استغفار کریں، اس سے ہدایت طلب کریں، ہر چیز میں ہدایت۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عدی اس بت سلیب کو اتار پھینکو۔ میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی یہ آیت پڑھتے سنا۔ انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو الہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ ان کو اپنا رب بنا لیے۔ تب عدی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اہل کتاب اپنے علماء اور درویشوں کی ظاہری عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب علماء کسی چیز یعنی حلال و حرام کہتے تھے تو وہ بھی اسے حلال جان لیتے تھے، اور جب علماء کسی کو حرام ٹھہراتے تو وہ بھی اسے حرام جان لیتے۔ اور یہی مطلب ہے علماء کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنانے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر جو عالم کہتا اسی کو مان لینا، یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنانا ہے۔